السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا یہ سوال ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت بار بہت لوگوں کو کہ درس کے ٹائم پر اللہ کے نبی کا نام جتنی بار آتا ہے اتنی بار وہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک جگہ تو پوری مجلس میں یہی حال تھا، درس چل رہا ہے اور بار بار درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ کیا ایک بار ہم اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں اور بیٹھ کے سکون سے درس سنیں، یہ درست ہے؟ یا جتنی بار بھی نام آیا درود پڑھتے جائیں، یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سائل کا سوال ہے، کسی درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کی محفل ہے اور اس محفل میں جتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر ہوتا ہے، کیا ہم اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں یا صرف ایک مرتبہ بھیجنا کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مرتبہ آپ کے نام کا ذکر ہوا ہے درود و سلام بھیجنا ہم پر واجب ہے، اور یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ تم جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو درود و سلام بھیجو۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجیں۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں دعا کرتا ہوں نا تو میری دعا کا جو حصہ ہوتا ہے دعا کا، اس کا 1/3 حصہ کیا میں آپ پر درود و سلام بھیجنے میں صرف کروں؟ 1/3 حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ زیادہ بھیجے تو بہتر ہے۔ تو پھر صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا جو میرا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، اس کو آدھا کا آدھا مکمل پورا آدھا میں آپ پر درود و سلام بھیجنے میں اس کو صرف کروں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کرو۔ تو صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو میں پھر میری دعا کا پورا وقت آپ پر درود و سلام بھیجنے میں صرف کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیا، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے ہم، غم، پریشانیاں تمام کے تمام دور ہو جائیں گی اور آپ کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت کریں گے۔ ناظرین اکرام، تو سوچیے آپ کہ ہم کو جتنی مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہاں اشکال کیا ہے؟ سائل کا سوال یہ ہے کہ ہم ساری مجلس درود بھیجتے رہے لوگ، تو اشکال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بلند آواز سے اس مجلس میں درود بھیجا جا رہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آواز میں، ہم جتنا سن سکتے ہیں اتنی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تاکہ ہمارے آزو بازو کے لوگوں کو جو بیٹھے ہیں ان کو تشویش نہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اگر وقت ہے باقی، تو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کو بہت ہی بلند آواز میں مت پڑھو، کیونکہ آزو بازو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، ان کو تشویش نہ ہو۔ تو یہاں پر اشکال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس سے مجلس میں تشویش بھی نہیں ہوگی اور ہم اجر سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ ھذا واللہ